مل جائے جو عباس کے پرچم کی ہوا اور بڑھ جائے سرے بزم میرا ذوق ثنا میں مانگتا ہوں جب بھی سکینہ کے تصدق میں مانگتا ہوں جب بھی سکینہ کے تصدق بھر دیتا ہے دامن کو وفاؤں کا خدا اور بھر دیتا ہے دامن کو وفاؤں کا خدا اور جناب زینب کے حضور میں شعر پیش کر رہا ہوں بھائی شعر دے میں اے ثانیے زہرا تیری بوسیدہ ردا میں اے ثانیے زہرا تیری بوسیدہ ردا میں بڑھ جاتی ہے اسلام کے چہرے کی حیا اور بڑھ جاتی ہے اسلام کے چہرے کی حیا اور تمام ہندوستان اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے میں شعر پیش کر رہا ہوں بھائی آپ کی آواز پہ لبیک کہے تو شعر سماعت کریں حضرات کہ ہر شام کے لشکر سے یہ کہتا ہوا نکلا ہر شام کے لشکر سے یہ کہتا ہوا نکلا ہے صبح کی دہلیز پہ مرنے کا مزہ اور ہے صبح کی دہلیز پہ مرنے کا مزہ اور یہ شعر آج میں ان سماعتوں تک نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا سماعت کریں یہاں سے وہاں تک میری ماں بہنیں اس واسطے جناب دیکھیے گا اس واسطے اسلام میں پیدا ہوئے فرقے کس واسطے سماعت کر لیں حضرات اس واسطے اسلام میں پیدا ہوئے فرقے ارے احمد نے کہا اور مورخ نے لکھا اور احمد نے کہا اور مورخ نے لکھا اور جب فکر چلی جانب معراج مودت جب فکر چلی جانب معراج مودت آواز ملک آئی نفیس اور ذرا اور آواز ملک آئی نفیس اور ذرا اور انشاءاللہ اس جناب مولانا بلال کاظمی کے بعد عالمی شہرت یافتہ ذاکر بی بی سکینہ جناب فرحان علی وارث صاحب کے بعد یہاں ماتم داری ہوگی بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام سوگواران مظلوم کربلا ماتمداران سرکار سید الشہداء جی چاہتا ہے کہ آج سب سے پہلے آپ کا قصیدہ پڑھوں وہ بھی ایک لفظ میں اور وہ قصیدہ کیا ہے یہ نہیں کہ آپ بادشاہ ہیں آپ سلطان ہیں آپ جاگیردار ہیں آپ کا قصیدہ یہ ہے کہ آپ زائر ہیں اور ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ حسین نے اپنا زائر بنا لیا تو آپ کو مزاج کا سلطان بنا دیا، آپ کو ضمیر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب ظلم و ستم کی حکومتیں آپ کی ٹھوکروں میں ہیں، آپ کے پاؤں راہ حسین میں ہیں۔ ہم سے پہلے ہم سے بہتر پڑھنے والے پڑھ چکے، ہمارے بعد انشاءاللہ آپ کے اور ہم سب کے پسندیدہ نوحہ خواں اس بارگاہ میں محبت نامہ پیش فرمائیں گے۔ کیا یہ پوچھوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ خیمہ گاہے حسینی، یہ حسین کا کرم ہے کہ جس کے دروازے پر بنا اجازت کے موت کا فرشتہ نہیں آتا، اس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اور اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو تصور فرمائیں کہ اس سے بڑا حسین کا کرم کیا ہوگا۔ موت کا فرشتہ بھی ان کے دروازے پر آئے تو پہلے اجازت لے، بعد میں گھر کے اندر داخل ہو۔ اور اب جو آپ کی خدمت میں نے آئے مبارک کا فقرہ نظر کیا ہے، 5 سے 10 منٹ کے اندر ساری گفتگو تاکہ سینے ہتھیلیوں کے انتظار میں ہیں کہ یا حسین کی صدا بلند ہو اور یہ ہاتھ سینوں تک پہنچے، تو آپ کے اور ماتم کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں بنوں گا۔ چند لمحے اور گفتگو تمام۔ قرآن مجید میں اللہ نے خواب کا ذکر کیا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کریں، کاسہ سر کو دہلیز حسین پا وار دیں، اور پھر اس بات کو سنیں تو شاید آپ کی احساس کی وادی میں محبت کے گلاب کھلنے لگیں گے۔ مگر شرط ہے توجہ، ایک خواب کا ذکر کیا، خواب ابراہیم نے دیکھا تھا اسماعیل کے لیے۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ عشق خدا میں، یاد خدا میں، راہ خدا میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کو دیکھا، اسماعیل کو بتایا، اسماعیل نے رضا ظاہر کی، حجرے میں گئے، جھولا لیا، چھری رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، بیٹے کے بازو پکڑے، گھر سے نکلے۔ یہ ہے مینا، یہ ہے مینا، دل کی آنکھوں سے دیکھیے، مثال دے رہا ہوں، حالانکہ یہ مینا نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ یہ مینا نہیں، یہ ہے کربلا۔ مینا خواب کو کہتے ہیں، کربلا تعبیر کو کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اگر جناب عباس کو سلامی دینے آئے ہیں اور نمک دسترخوان ام البنین کا قرض محسوس کرتے ہیں تو تکلف کیوں کرتے ہو بھائیو؟ ہاتھوں کو بلند کرو، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ تو خواب دیکھا، میں ذبح کر رہا ہوں۔ ہمارے عزیز پسندیدہ جناب فرحان علی وارث صاحب، خداوند عالم اس مقدس اور عظیم وادی کے تصدق میں بہت بڑا وسیلہ دینے جا رہا ہوں۔ یہاں کی خاک کے صدقے میں ان کی آواز میں مزید تاثیر گھول دے کہ یہاں کی خاک خاک شفا ہے۔ تو خواب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، دیکھیے گا میری طرف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے۔ کہاں؟ اللہ کی راہ میں۔ کسے؟ نور نظر کو، لخت جگر کو، دل کے ٹکڑے کو۔ یہ دیکھیں میری طرف، پلکیں نہ جھپکنے پائیں سوگوارو۔ یہ دیکھیں بغل میں، ہاشم بھائی یہ بغل میں چھری ہے، تھیلے میں چھری۔ یہ ہے اسماعیل، یہ لے کے چلے۔ یہ ہے مینا، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، پہنچ گئے مینا۔ یہ آ گئی مینا۔ اسماعیل کو دیکھا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔
छुरी निकाली, यह है गोलुए इस्माइल, ये चली छुरी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिसकी करबला में मेहमान है आप, वो हुसैन है कौन? और जो भी बताऊंगा ये मेरी औकात होगी, हुसैन का मेयार नहीं होगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं तो देखिए, लेके चले आखिरी सफ तक के लिए तवज्जो, बात तमाम कर रहा हूं। मोहतरम छम्मन भाई, बात बहुत नाजुक कहने जा रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। लेके चले, ये देखिए ये है मीना, ये लेके चले, आ गई मीना, लेट जाओ मेरे लाल, लेट गए। ये निकाली छुरी, ये चली छुरी, लीजिए चले, आ गए मीना में। मैं सवाल करना चाहता हूं, ये जो इब्राहिम इस्माइल को लेके जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कज़िबा करने। किसे? बेटे को तो दोनों जानते हैं, कहां? कौन कौन? का इब्राहिम जानते हैं फरहान साहब छुरी चलाना है, इस्माइल जानते हैं छुरी चलवाना है, इब्राहिम जानते हैं ज़िबा करना है, इस्माइल जानते हैं ज़िबा होना है। इसका मतलब अनजान कोई नहीं, जानते ये भी हैं, जानते ये भी हैं। छुरी चलाने वाला भी जानता है, छुरी चलवाने वाला भी जानता है। यानी दानिस्ता तौर पर जान देने जा रहे हैं, दानिस्ता तौर पर जान देने जा रहे हैं किसी के मुंह में 32 दांत जो उठ के ये कहे इब्राहिम खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हैदर, हैदर, हैं किसी के मुंह में 32 दांत जो ये कहे कि इब्राहिम खुदकुशी की तरफ जा रहे का कौन कहेगा? दायरे इस्लाम से निकल जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मीना है ख्वाब, करबला है ताबीर, हुसैन है वारिस अंबिया। अब ये ना कहना कि जब हुसैन को मालूम था घर लुटेगा तो करबला क्यों आया? इसलिए आए ताकि पता चल जाए, फिक्रा कह रहा हूं, इसलिए आए ताकि पता चल जाए कि जो हमसे लड़ रहा है वो नमरूद का वारिस है, मैं इब्राहिम। हाँ सुभान अल्लाह। और 1 मिनट में बात तमाम है। आखिरी सफ तक के लिए बीबी के दयार में कितने गुलाम हैं, कितनी कनीज़ें हैं। बड़ी सरकारों की शान ही निराली होती है। ये तो हमारी आंखें जिन्हें देख रही हैं उन्हें देख रही हैं। कितने ऐसे गुलाम हैं जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। यकीन दिला रहा हूँ, यहीं कहीं आदम होंगे, यहीं कहीं नूह होंगे, यहीं कहीं इब्राहिम होंगे, यहीं कहीं मूसा होंगे, यहीं कहीं ईसा होंगे, यहीं जिब्राइल होगा, यहीं मीकाइल होगा, यहीं इज़राइल होंगे, यहीं इसराफील। क्यों? इसलिए कि ये बारगाह हुसैनी है। तो चले आए, ये देखिए ये है गला, ये है छुरी, मेरी तरफ देखें, छुरी चली और फरहान साहब, हमने तारीख में फासला तो नहीं पढ़ा, नहीं नापा, मगर दिल कहता है कि शायद यहां तक पहुंचे थे कि इतने में, जरा बोल दीजिए अगर मैं बात कह रहा हूं तो, यहां तक पहुंचे थे कि इतने में हाथ कांपे, छुरी रखी, रूमाल निकाला, पट्टी बांधी। तमाम उलमा बिल इत्तेफाक ये लिखते हैं कि तमाम नबियों में अकेले हैं इब्राहिम जो कभी इम्तिहान से घबराए नहीं। एक इम्तिहान से निकले, खुद ही दुआ की, एक और उससे निकले फिर दुआ, एक और उससे निकले फिर दुआ, एक और। शायद ये जज्बे इम्तिहान इब्राहिम था जो मनसबे इमामत तक लाया। जरा मेरे साथ रहिए, मैं फिक्रे कह कह के आगे बढ़ रहा हूं। शायद यह जज्बा इम्तिहान इब्राहिम था जो मनसबे इमामत तक लाया।
ہر امتحان کے بعد ایک امتحان کی تمنا رکھنے والا ابراہیم آج جب مقام منا میں پہنچا تو یہ ہے چھری، یہ ہے گلا، ہاتھ کانپے، چھری رکھی، رومال نکالا، پٹی باندھی۔ علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں مگر ہاتھوں کا کانپنا استعارہ بن گیا، اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا، جیسے ابراہیم کہنا چاہتے ہو معبود بس، معبود بس، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس۔ یاد رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا مگر کسی نہ کسی موڑ پر پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس۔ کائنات میں اکیلا ہے حسین، ذرا زور سے کہو دل سے، حسین، حسین، حسین۔ کیسا محسوس کیا؟ یہیں پر پایا نا حسین کو۔ پھر کہہ دو ایک بار یقین نہ آئے، حسین یہی ہے۔ میرے محترم بھائی جناب فرحان علی واری صاحب نے حکم دیا ہے، کوشش کرتا ہوں حسین بس، معبود اور نہیں، حسین نہیں، اب نہیں حسین، میں تیرا حسین ہوں معبود، بتا اور چلا کے رونا، رونے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو حسین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں سے سیکھیں۔ اسی کربلا کے جنگل میں فرحان صاحب شب عاشور میری شہزادی بالوں کو کھولے، زمین کو جھاڑتی جا رہی ہے، بین کرتی جا رہی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا غریب، ہائے میرا بیٹا۔ چلا کے روئیے گا، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، زہرا کا گھر اجڑ جائے ہم آوازوں کو دبا کے روئیں۔ معبود اور نہیں حسین، تیرا حسین ہوں، بتا اور نہیں حسین، اب نہیں۔ کیوں معبود؟ ارے 18 برس کا جگر تو دے چکے حسین، بس۔ اور معبود نہیں، 32 برس کے بازو تو دے چکے حسین، بس۔ اور معبود نہیں، 13 برس کے ٹکڑے تو دے چکے حسین، بس۔ اور معبود 6 مہینے کی گردن، ماتم کرے ماتم کہ ہاتھ کھلے ہیں، میں یقین دلاتا ہوں کسی بازو میں رسن نہ بندھے گی۔ یہ تو علی کی بیٹیوں کی تقدیر تھی۔ اے بی بی، ہم کھلے ہاتھوں سے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹ رہا ہے، ارے یہیں سے رسیوں میں باندھ کے تمہیں کھینچتے ہوئے ظالم لے کے گئے تھے واہ غربتا، واہ غربتا، واہ حسینہ۔ تمام کر دی مجلس،
نہیں حسین نہیں، نہیں حسین 18 برس کا جگر دے چکے، حسین بس 32 برس کے بازو دے چکے، حسین بس 6 مہینے کی گردن دے چکے، حسین بس، حسین اے حسین، حسین اے میرے حسین، اے میرے حسین، سن میرے حسین، تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے بس اے حسین۔ ارے مصرا اگر دلوں پر وارد ہو جائے رو رو کے مر جانے کو کافی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو آزما چکے، ارے تم نے تو قبر اصغر بھی بنا لی، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد، اجرکم علی اللہ۔ 2 سے 3 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی، میں کیا پڑھوں گا، میری اوقات کیا ہے، میں کیا مصائب پڑھوں، وہ توفیق دیں تو پڑھوں۔ بیٹیاں آپ کی بھی ہوں گی، نوجوانوں بہنیں ہوں گی، چھوٹی ہوں گی، خدا نے مجھے بھی حسین کے صدقے میں بیٹیاں دی ہیں، آپ کے پاس بھی بیٹیاں ہیں، اور میری بڑی بیٹی تقریباً 5.5 برس کی ہوگی، اس سے چھوٹی ایسے ہی 3.5 برس کی ہوگی، تو چونکہ میں مسافر ذکر حسین، تو کبھی اس شہر کبھی اس شہر، کبھی اس قریہ کبھی اس قریہ، تو بچوں سے ملاقات کم ہوتی ہے، تو جب میں گھر پہنچتا ہوں تو بچے لمحے بھر کو ہاشم بھائی مجھے چھوڑتے نہیں ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں بابا ہمیں چھوڑ کے اب تو نہیں جاؤ گے، میں خیمہ گاہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، تو میں بچوں کو بہلانے کے لیے کہتا ہوں نہیں بیٹی ہم جاتے ہیں تمہارے آقا مولا کی مجلس پڑھنے جاتے ہیں بیٹی، پھر ہم آ تو جاتے ہیں تو ہم اپنا سفر بچیوں سے بتاتے نہیں کہ وہ لپٹ جائیں گی، باپ اپنا سفر بیٹی سے چھپاتا ہے۔ کائنات میں ایک ایسی بیٹی ملی جو یہی پوچھ رہی تھی بابا کہاں جا رہے ہو، باپ کہہ رہا تھا مرنے جا رہا ہو، مرنے جا رہا ہو، سکینہ سکینہ مرنے جا رہا ہو، سکینہ یہی پوچھ رہی تھی۔ تکلف نہ کرو، رو جوانو، یہاں نہ رو گے تو کہاں رو گے، اجرکم علی اللہ۔ یہی پہ پوچھ رہی تھی، یہی پہ بی بی کی کنیزوں، رونا رونا رونا، عباس کے بھروسے پہ وعدہ کرتا ہوں کوئی تمہاری چادر نہ چھینے گا، رونا تڑپ کے رونا، اپنے وطن میں رہتی ہیں آپ تو اس تصور میں روتی ہیں بی بی آئی ہوگی، اب تو آپ بی بی کے گھر میں بیٹھی ہیں تو روئیے، آپ کے بچے سلامت ہیں انہی کے بچوں کے صدقے میں۔ دیکھیں میری طرف، یہی پا فرحان بھائی، یہ یہیں پہ حسین گھوڑے پا 3 سے 4 برس کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے، اور یہیں پہ بچی پوچھ رہی تھی، ایسے دامن پکڑے ہوئے تھی، بابا کہاں جاتے ہو، بیٹی مرنے جا رہا ہوں، تو میں کیا کروں گی، میں کیا کروں گی بابا،
کہہ دوں فقرہ میں کیا کروں گی بابا؟ میرا دل کہتا ہے حسین نے سکینہ کے ننھے سر کی ننھی چادر دیکھ کے کہا ہوگا سکینہ اب یہ چادر تو چھن جائے گی، اب یتیمی کی چادر اوڑھنا سکینہ۔ سکینہ اتنی کم سن تھی کہ تڑپ کے پوچھتی ہے بابا یتیمی کیا چیز ہوتی ہے؟ میر انیس کہتے ہیں حسین نے کہا بیٹی نہ پوچھیو، یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے تو بابا سوؤں گی کہاں؟ بابا سوؤں گی کہاں؟ اے سکینہ اب پھوپھی کے پہلو میں سونا۔ میر انیس کہتے ہیں سکینہ نے بھی تڑپ کے بیان کیا بابا روکتی تو نہیں ہوں، جاتے ہو تو جاؤ مگر اتنا سنتے جاؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ ارے میں رات کو مقتل میں چلی رات کو مقتل میں میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ تمام ہو گئی مجلس، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں آئے۔ حسین نے شمشیر حیدری کے جوہر دکھائے، فوجیں بھاگی۔ حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، تمہیں قاسم کا واسطہ، تمہیں اون محمد کا واسطہ، آواز دی پہلے تم نے میرے اکبر کا جگر چھیدا، اب واسطہ دیتے ہو۔ پہلے قاسم کو پامال کیا، اب واسطہ دیتے ہو۔ یہ کہہ کے ابھی حسین حملہ کر رہے تھے کہ آواز قدرت آئی حسین بس۔ علی کے لال نے چلتی ہوئی ذوالفقار کو روکا، لہو کو پوچھا، نیام میں رکھا، غضب ہوا، فوجیں سمٹی، نیزہ چلا، پہلو پہ لگا، تیر چلا، ماتھے پہ لگا، حسین پشت فرس پا، اماں 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 آ جاؤ اماں۔ آدھے منٹ میں مجلس تمام ہو گئی، میں لمحے بھر کو ٹھہر جائیں، آدھے منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے ہائے خیمہ گاہ، ہائے خیمہ گاہ، میری آنکھوں غیرتوں کی چادر اوڑھو، تم وہاں پہ ہو جہاں آل رسول بیٹھے تھے۔ ایک فقرہ نوجوانوں، فرحان بھائی میں فقرہ کہہ رہا ہوں، مجلس تمام ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دعا کیجئے گا کہ حضرت اپنے ذکر کی توفیق دے دیں، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو کربلا میں ایسے ہی ان کا ذکر کرتے، ان کے مصائب پڑھتے پڑھتے ان کی بارگاہ میں جاؤں۔ دیکھیے گا میری طرف، جن کی جو حاجتیں ہیں سخی حسین ہے، جھولیاں بھر دیں گے حسین، بی بی سکینہ کے واسطے سے مانگیے۔ میں نے اتنی دیر آپ کو اس لیے روکا کہ تاکہ آپ سے ایک سوال کر سکوں اور اس سوال پر مجلس تمام کر دوں۔ عرب کی تلواریں بڑی تیز ہوتی ہیں، اتنی تیز تلواریں ہوتی ہیں نوجوانوں کہ اگر بھرپور وار ہو تو ایک وار میں 2 سر بھی کٹ سکتے ہیں، 3 سر بھی کٹ سکتے ہیں۔ ایسی تلواروں کے ہونے کے باوجود، کمال بھائی یہ غور کرنے کی بات ہے، راوی کہتا ہے پیاسے حسین کے گلے پر 13 وار ہوئے۔
پیاسے حسین کا گلا 13 وار. کبھی سوچا یہ پیاسے گلے پر 13 وار کیوں ہوئے؟ بات شاید یہ تھی ادھر خنجر چلتا تھا ادھر زہرا اپنا گلا رکھ دیتی تھی، ادھر خنجر چلتا تھا ادھر زہرا اپنے ہاتھ رکھ دیتی تھی. ارے نمان میرا لال، میرا حسین، میرے نازوں کا بالا، چکی پیس پیس کے بالا، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ علیہ. برسا فلک سے لرزنے لگی زمین، آندھی سیاہ دشت بیابان میں چلی. یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں، یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں. جلتی زمین پہ آخری سجدے میں ہے جبی، بالی پہ ماں حسین کی اور پشت پر نہیں. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، پانی تو پلا دے. سن کر دعائیں فاتح بدرو حنین سے، یہ دشت گونجتا ہے میرے شور و شہر سے. اکبر کو قتل کر کے بھی بیٹھے نہ چین سے، کیا دشمنی ہے تم کو میرے دل کی چین سے، کیا بغض تم کو ہو گیا میرے حسین سے. کہتی تھی ماں میرے بچے کو پانی تو پلا دے. کہتی تھی ماں ذرا شمر ٹھہر جا. کوشش کریں ایک سائڈ پہ ایک ویڈیو بنائیں، مہربانی کریں ایک سائڈ پہ آ جائیں اگر ہم ماتم ہو سکے. یہ سب سائڈ پہ آ جائیں. جو سمجھتا ہے حسین کا حق ہے ماتم، حسین کو حق دینا ہے ماتم، تو حق دینے کے لیے بیوی کو حق دینا ہے اگر تو پلسا دینا سارے. کسی مادنی سالار کا انتظار مت کرنا، کسی مادنی سکت کا انتظار مت کرنا. تم بھی سالار ہو، تم بھی ماتمدار ہو، تم بھی مادنی سکت ہو. یہ تمام مادنی سلامت رہے، ماتم کا حلقہ بنا کر ماتم کرنا. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. صبح دہم سے لاشیں اٹھاتا رہا یہاں، رویا ہے اس غریب کی غربت پہ آسماں. بچے شہید ہو گئے، مارے گئے جوان، ہاتھوں پہ اس کے قتل ہوا ایک بے زبان. اب اس کے خون کے پیاسے ہوئے خنجر سے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. بشکا کے جو گھوڑے پہ جھکا میرا دل افغان، خولی نے لگائی سر مظلوم پہ تلوار. سر تھام کے ہاتھوں سے جو سیدھا ہوا ایک بار، پرچی کسی نئی کسی سے ہوئی کار. تر ہو گیا لہو سے بدل دل ہوا فگار. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. گیا تیروں کی نظر جان سا سینہ جو ہو گیا، ان ظالموں نے سینے کو تیروں سے بھر دیا. سے زمین پہ آنے لگا جب تو سر میرا آیا نہیں زمین پہ، تیروں پہ رک گیا. اس درد پر بھی رحم نہ آیا تجھے ذرا. کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے
تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے تڑپے زمین پہ خاک اڑاتے ہوئے حیدر آئی خدیجہ اور پیغمبر بھی نہ گئے سیدانیوں میں بین در خیمہ پہ دختر نزدیک آگے وقت کے کٹ جائے شہ کا سر زہرا نے گلا رکھ دیا بیٹے کے گلے پر کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے مظہر کہاں سے لاؤں میں وہ طاقت بیان میں لکھ سکوں شہادت مظلوم اب یہاں ہمراہ میرے رونے لگے ساتوں آسمان فرحان ہی نہیں یہ قلم بھی ہے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی ماں کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے جزاک اللہ اپنے سروں پہ ماتم کر رہا اپنے سروں پہ پرسا دینا کربلا کی زمین بڑے عظیم زمین ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنے سروں پہ ماتم کر کے سب بولو فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا امیر حسین کے ساتھ شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر حسین کی ماں اب یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور حسین کی ماں خبر ہے بیت رسول خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی میرا نصیب کی مہمان وہی میری زہرا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں فرشتے شاہ و گدا گئے سبھی ہے پیش نظر ہے انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پہ انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر تمہارے آنے سے بھی یہ مرتبہ پایا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں
रुला दिया बीबी, खुशी ये ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी, खुशी ये ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी, हर एक आशिक ने आंखों से गिरते गिरते कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। ये मजलिस शबीर ने किया वरना गरीब का घर और कहाँ जानते हैं मासूम की फजीलत क्या है? मौला सलामत रखे चमन भाई को और उनके तमाम अहबाब को जिन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया। ये मजलिस शबीर में बहते हुए आंसू फिरदौस के बागों में सजा देती है ज़हरा, शहजादी जमीन पर इसे गिरने नहीं देती, बच जाए तो कौसर में मिला देती है ज़हरा। शनाह खानी सजो सलाम और मातम, हमारे आशिक है बीबी ये जख्म का मरहम, अगर न होता वसीला ये मातम न कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। अपने घर पे फर्श ऐसा बिछाते हैं तो हुसैन की माँ आती है। अल्लाह कल इसी करबला के जुलूस में मेरे ذہن में ख्याल आया कि हम अपने घर को गरीब खाना कहते हैं। हुसैन की माँ सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आती, हुसैन गरीब थी, इस करबला में भी आई थी। जब मक्तल से बाहर मक्तल को बालों से साफ किया था हुसैन की माँ ने, अल्लाह ने मजलूम करबला इससे बेहतर कोई जमीन नहीं है फिर से के लिए। सरे हुसैन जो शीरी के घर में आया था, सरे हुसैन के हमराह आई थी ज़हरा, सरे हुसैन के हमराह आई थी ज़हरा, जो देखा बीबी को शीरी ने ये किया ना, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। चार मिसरों में शायद बीवी की मजलूमियत का थोड़ा सा अंदाजा हो सके, जो अब तक गिरिया नहीं कर पाया, मातम नहीं कर पाया, इसके लिए चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को आती है, आती है हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसले में भी चल के आती है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। घर में मेरे मजलिस हुई और बिछ गया फर्शे अज़ा, ज़ाकिर ने जब मजलिस पढ़ी और हाल रोज़त का जो पढ़ा, इतना रोई ज़हरा, इतना रोई ज़हरा, फरहान मज़हर पढ़ा, माह शहे मज़लूम का जिक्र
मातम देते रहे अहले अज़ा गाजी का पुरसा सरवर का पुरसा अकबर का कासिम का असगर का पुरसा इतना रोई ज़हरा इतना रोई ज़हरा ज़ैनब का कुलसूम फिज़ा का पुरसा सज्जाद पानी सकीना का पुरसा इतना रोई ज़हरा बाली का पुरसा चादर का पुरसा